ظاہرہ اور پروگرام ہے جان ہے تو جہاں ہے. پچھلے دنوں ہم لوگ ایک گیم کھیلے تھے, جیسے کوارنٹائن ہے, رمضان ہے, تو گھر میں بچوں کے ساتھ گیم کھیلنا ہوتا ہے. اور گیم میں یہ تھا کہ آپ کو کسی بھی بندے کے بارے میں اس کا نام لیا جائے گا اور آپ نے سوچ کے بتانا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کیا بات آتی ہے. یہ گیم صرف میں نے نہیں کھیلا, میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے گھر میں یہ گیم کھیلیں. اور یوزلی بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا فادر بولا, پھر انہوں نے بچہ بولا, تو کسی نے کارٹون بول دیا بچے کے ساتھ, فادر کے ساتھ کسی نے اسپورٹس کہہ دیا. اور جہاں پہ ماں کی بات آئی تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آگے آئے گا ممتا, اچھا کھانا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر کا آنسر تھا جوڑوں میں درد, کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور یہ ایک بہت بڑا معمہ بن چکا ہے کہ ہماری یہاں کی عورتیں جیسے ہی 30 کراس کرتی ہیں انہیں بہت زیادہ گھٹنوں میں درد, کمر میں درد ہو جاتا ہے. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے, آلموسٹ ہر گھر کی یہی کہانی ہے کہ ہماری جو جوڑوں کے درد ہیں وہ ہماری جان نہیں چھوڑتے, اور اس کے اوپر ہم دوا پہ دوا لیتے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس, اور کوئی آرام نہیں آ پاتا. اور یہ کتنا اذیت ناک ہے ایک بچے کے لیے یہ دیکھنا کہ اس کی ماں جو ہے کنٹینیوسلی اس تکلیف میں ہے, اور پھر آہستہ آہستہ دن بدن بھولتی چلی جاتی ہے. پہلے اس کو درد ہوتا ہے, بعد میں وہ چل نہیں پاتی, پھر اس کو ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے, اور جب وہ چل نہیں پاتی تو آہستہ آہستہ مزید کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, جیسے وزن بڑھنا اور ڈپریشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں جو آپ کو رمضان میں اور اس لاک ڈاؤن میں, جب بچے جو ہے نا پاگل ہو رہے ہیں, اسکول نہیں جا رہے, تو کوئی الماری پہ چڑھ رہا ہے, کوئی کہیں چڑھ رہا ہے, نیچے گر رہا ہے, پھر کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, کسی کا بازو ٹوٹ رہا ہے, پھر وہ بھاگے چل رہے ہیں, کوئی مالشے کے پاس تو کوئی پہلوان کے پاس. آج کل وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, آج کل ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہے, تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اسی لیے آج ہم نے ایک بہت ہی اچھے دکھنے والے, جو کہ بہت پریزنٹیبل بھی ہیں اور بولتے بھی بہت اچھا ہے, ہڈیوں کے ڈاکٹر میں کہوں گی, آرتھوپیڈک سرجن ہیں, لیکن ہم ان کو بہت زیادہ اچھا ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, ڈاکٹر انعام اللہ خان. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو ٹوٹنے کا سین ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے بہت پاگل ہو رہے ہیں, گھر پہ ہیں, اور سحری کے بعد ان سے سویا نہیں جاتا, اور ایک پوری کی پوری روٹین اوپر نیچے ہوئی ہے, تو بہت زیادہ انجریز ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بائک پہ بھی بہت زیادہ انجریز ہو سکتی ہے, اور ہمارے یہاں ہینڈلنگ صحیح نہیں ہے انجریز کی. تو یہ بون انجریز, فریکچر اور ان کی مینجمنٹ کے اوپر آپ سب سے پہلے بات کریں. جیسا آپ نے بتایا کہ جو ان کو ہم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس یا ٹراما کے کانٹیکس میں لیتے ہیں, جو بھی ہڈیوں کی بیماریاں ہیں یا مسئلے ہیں, ان کو ہم براڈلی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ بیماریاں جو چوٹ لگنے سے یا گرنے سے یا گاڑیوں کے حادثے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور ایک وہ بیماریاں جو غذائی کمی کی وجہ سے یا عمر کے ساتھ یا انفیکشن یا ان چیزوں کی وجہ سے. تو جو ایسی وجہ جو گرنے کے ساتھ یا چوٹ لگنے کے ساتھ ان کی وجہ سے باقی جو مسئلے ہو سکتے ہیں تو ہیں, لیکن ہڈیوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہڈی یا ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو ہم فریکچر کہتے ہیں, یا ہڈی ٹوٹ تو نہیں جاتی لیکن انجری اتنی سیویئر ہوتی ہے کہ وہ جو ہڈی کے یہ ٹوٹ پٹے ہیں یا مسلز ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ پریونشن آتی ہے کہ آپ ایک ایسی انوائرمنٹ بنائیں, آپ ایک ایسا ماحول بنائیں, آپ لوگوں کو اس طرح کی اویئرنیس دیں کہ وہ ان دا فرسٹ پلیس وہ انجری ہی نہ ہو, اگر انجری ہو تو مینیجیبل ہو یا بہت زیادہ سیویئر. فار ایگزامپل روڈ جو فار ایگزامپل جیسے آپ کا فلور ہے وہ بہت زیادہ سلپری نہ ہو, اور آپ کے جو دروازے ہیں ان کی چوکھٹ نہ ہو, ویل لٹ جگہ ہو, آپ نے لائٹیں صحیح لگائی ہوں, اسپیشلی بڑے بوڑھوں کے اراؤنڈ لائٹیں ایسی لگائی ہوں, سرفیسز جو ہیں جو پوائنٹی اس طرح کے سرفیسز نہ رکھے ہو, یہی آئے گا پریکاشنز. کیونکہ پریونشن جو ہے نا دیٹ از دا بیسٹ کیور. جو ہماری ٹریٹمنٹ کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس میں سب سے پہلے پریونشن یا بچاؤ. تو سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, یا جیسے لیٹ سپوز جس گھر میں بچے ہیں ان کی جو پلے ایریا ہے یا پلے روم ہے ان کی انٹیریئر اس طرح کی ڈیزائن کرنا کہ وہ ان چیز کی طرف زیادہ پرون نہ ہو. یا اگر گھر میں بوڑھے ہیں فار ایگزامپل تو آپ کے جو اسٹیپس ہیں یا اسٹیئرز ہیں اتنے اسٹیپ نہ ہوں یا اتنی زیادہ نمبر میں نہ ہوں, یا جو آپ کے واش روم ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہو کہ بھائی سیٹنگ کموڈ ہو. کتنا ضروری ہے یہ گھر بناتے ہوئے اس کو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا کتنا ضروری ہے, اور ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ سیفٹی پرنسپلز دیکھیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اپنا گھر بناتے ہوئے ہم ہر قسم کی آسائش کا خیال رکھتے ہیں, لیکن حفظان صحت کے اصولوں کو ہمیشہ ہم نے کبھی ہم بوڑھے بھی ہوں گے اور ہم نے جتنا بھی ہوگا اور پھر
میرے جیسے روٹ سے orthopedics کے ہاتھے بھی چلنا ہو. So it's always better کہ بندے کو avoid کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بتائیں کہ کوئی گر جاتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں اس کو سیدھا لٹا دو, کئی اس کو ٹیڑھے کو سیدھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سیدھے کو ٹیڑھا. تو اس میں تھوڑا سا آپ سجیسٹ کریں کہ کیا ہے. آپ نے بہت ریلیونٹ کوشچن کیا. اس میں اس طرح ہے نا کہ ہماری اکثر جو ہم جب کلینک میں ہوتے ہیں پریکٹس میں, سب سے بنیادی چیز ہمیں جس وجہ میں مسئلہ ہوتا ہے کہ چلے انجری تو وہ تو چلے کسی وجہ سے ہو گئی یا لاپرواہی ہو گئی یا سمجھ نہیں ہے یا ایک نیچرل ایک فیٹلٹی. لیکن جو ہم چیز کو پیچیدہ کرتے ہیں وہ اپنی دو تین جو وہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے پیچیدہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی جب ایک بچہ یا بڑا یا بوڑھا گر گیا, اب بجائے یہ کہ ہم کوالیفائڈ کیئر دیں اور ہم ایسے بندے کے ساتھ بات کریں جس کا اس شعبے میں ہم سے زیادہ تجربہ یا اتنا تجربہ ہے, تو ہم خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. جیسے آپ رائٹ اگین کیجیے, ہر مسجد سے اگر مساج کر دے گی, کوئی زیتون کے تیل کا مساج کرے گا, کوئی کہ اس پر ہلدی لگا. پھر ہر گلی محلے میں سر آپ نے پہلے بتایا سینی بھی ہیں جن کو ہم بون سیٹرز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بون سیٹرز بالکل بلیٹنٹلی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وداؤٹ اینی کوالیفیکیشن, وداؤٹ اینی ایکسپوجر, وداؤٹ اینی ٹریننگ. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, کوئی اس کو کینچ رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو بول رہا ہوتا ہے. تو بیسک پرنسپل یہ کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں بچہ یا بوڑھا گر گیا تو پہلی بات یہ کہ اس جگہ کو یا اس لمب کو آپ ریسٹ. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ گر گیا, ایک بوڑھا گر گیا اور اس کو پاؤں میں چوٹ ہے, تو پہلا کام آپ یہ کرنے کہ آپ اس کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیں یا چیئر پر بٹھا دیں, تاکہ وہ جتنا انجر ہوا ہے اس سے زیادہ انجر مزید انجر نہ ہو, بجائے اس کے توڑ میں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈونٹ ڈو اینی فردر ہارم, کہ آپ فائدہ تو نہیں پہنچا رہے لیکن آپ کم از کم نقصان بھی ہو. یہ سب سے پہلے. دوسری بات وہ کرتی ہے کہ بھائی آپ کو لیٹ سپوز اگر ایک بچہ کوئی بھی بچہ یا بوڑھا گھر میں گر گیا تو اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس وہ میڈیسن کو کہتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کی کے نسخے کے بغیر آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں. جیسے پیناڈول ہر ماں کو پتہ ہے, ہر پیناڈول یا آرام سے عمر کے حساب سے 1 یا 2 گولیاں آپ اس کی چین کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور the third step is to go for a qualified care. کیا یہ پھر ویسینٹی میں آپ ابھی تو اس کورونا کے کانٹیکس میں ٹیلی میڈیسن زیادہ ریلیونٹ ہو گئی. پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے لوگوں کو کچھ بہت, لیکن اس طرح کی کیئر کے لیے تو ٹیلی میڈیسن کافی نہیں ہوگا نا, جب آپ لے کر جانے نہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں, آپ ان سے رابطہ کریں جو آپ کی جیسے لیٹ سپوز اس سیکٹر ہے, اس سیکٹر میں فار ایگزامپل یہاں پر ایڈوانس میڈیکل سینٹر ہے یا اور اس طرح کی اچھی جو فیسلٹیز ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں کہ بھائی ابھی جو دن ایٹ لیسٹ اسلام آباد سکھ میں تو مجھے پتہ ہے کہ کیئر کافی امپروو ہوئی, تو لوگ آ کر آپ کے گھر سے بیچ پہ ہیں ڈاکٹر. سو ونس یو ہیو پریونٹڈ اینی فردر ڈیمیج اور آپ نے کوئی سمپٹومیٹک کوئی ٹریٹمنٹ دینی تو ترس پہ یہ کیجیے آپ کوالیفائڈ کیئر ہائر کر لیں, تاکہ وہ پھر دیکھیں کہ انجری اگر ہوئی تو کتنی ہوئی اور آگے کر لیں. جیسے کبھی کوئی فریکچر ہو جاتا ہے اور پھر بینڈیج لگ جاتا ہے اور لوگ بڑی جلدی اس بینڈیج کو یا اتار دیتے ہیں یا اس کی ہائیجین کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اس پہ ضرور بات کیجیے, کیونکہ دیکھیں آج کل کووڈ بھی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اتنا زیادہ ہائیجین کے اوپر ہمارا اسٹریس ہے. پر اس موقع کو ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ جو ہماری ہائیجین کی ہیبٹس ہے ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں بھی اس طرح سے انکارپوریٹ کریں. ہم کہتے تو ہیں صفائی نصفیمان ہے, پر ہم وہ بینڈیج کی کیئر یا ووند کیئر نہیں کرتے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بات کریں گے. اس میں 2 ایشوز آ جاتے ہیں. ایک بھی جو نارمل ڈریسنگ یا جو ہم ایک پیشنٹ کو فریکچر ہو تو ہم جو اس کو ڈریسنگ کرتے ہیں یا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم POP یا پلسٹر پیرس کی جو بینڈیج, تو ان کی ہائیجین کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ان کی جو کیونکہ بیسک ہائیجین ہم سوپ اینڈ واٹر, لیکن POP کو بیسیکلی واٹر ڈیمیج کرتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کوشیس کہ آپ اپنی صفائی تو کریں, لیکن یہ کہ بلکہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ یار آپ نے اس کو پانی سے بچانا, تو پھر آپ اس کو سینیٹائزر سے ہاتھ آپ صاف کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ باہر وغیرہ لے سکتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو گڈ نرسنگ کیئر, جب ہم لوگ دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پاؤں سے کام کریں گے ہیومنس, ٹھیک ہے, تو جب ہمارا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں آؤٹ آف آرڈر ہو جائے تو دوسرا ہاتھ ہم ایکچولی اس کو سپورٹ کریں گے استعمال, تو پھر ہمیں نرسنگ کیئر کی. دیکھیے گھر میں ہمارے ساتھ دوسرے اگر کوئی بندہ ہو کہ وہ ہمیں ڈریس کرنے میں یا انڈریس کرنے میں یا واش روم جانے میں آنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. تو اگر دوسرا بندہ نہیں ہوگا یا کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ساری ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیں گے میں ڈیمیج دا. اچھا, یہ تو بہت ہی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. امید ہے آپ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا. آپ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात कर रहे थे डॉक्टर इनामुल्लाह खान से और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन और उनसे पूछते हैं जोड़ों के दर्द के बारे में कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है, कितनी किस्म का होता है, उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है. जो आपने क्वेश्चन किया है रोशा, ये काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है उसमें दिन ब दिन हम लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में रॉन्ग डायरेक्शन में जाए. उनमें एक जोड़ों की तकलीफ है. नॉर्मली जोड़ों की तकलीफ जब हमारे बड़े बूढ़ों का टाइम था तो वो कोई 50-60 के बाद पेशेंट्स को जोड़ों की तकलीफ होती थी. लेकिन अभी हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा कि इवन 40 ईयर्स 30 ईयर्स यंग पेशेंट जिनको सामने की कोई वजह नहीं है उसके बावजूद उनके जिस्म में या जोड़ों में तकलीफ होती है. और जो बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो सबसे कॉमन 2 प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा, वो है घुटने का दर्द और कमर दर्द. ये 2 ऐसे जोड़ हैं या जिसम के ऐसे 2 ऐसे जिनमें सबसे ज़्यादा हमारी तरफ पेशेंट आते हैं तकलीफ की वजह से. और मेरे ख्याल में जो कमर दर्द है वो घुटनों के दर्द से ज़्यादा कॉमन है. जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं या वेस्ट में और यहाँ पर वो कोट करती है कि जी एटलीस्ट 90% ऑफ पीपल, इन 100 में 90 लोग कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कमर दर्द का शिकार होंगे. और हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ ज़्यादा. और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो अपने कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो लाइफ स्टाइल हमारी जो हम अपनी कमर को वो एहतराम नहीं देते, उससे वो काम लेते हैं या उतना काम लेते हैं जो या वो कर नहीं सकती या करना नहीं चाहिए. तो कमर दर्द की सबसे जो और भी वजह, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है वो ये भी हम अपनी कमर का मुनासिब इस्तेमाल नहीं. और आजकल तो ये स्क्रीन पे देख के भी मेरा ख्याल है कंटिन्यूसली कंप्यूटर पर बैठे हैं, टीवी पे बैठे हैं, तो इसके लिए पोस्चर कौन सा आइडियल होता है? देखिए कमर के बैठने का तरीका है जिस तरह मैं खुद बैठा हूँ कि आप अपनी सीधी कमर के साथ बैठने की कोशिश करें. ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली उन सब यंग बच्चों के लिए, यंग लड़के लड़कियों के लिए जो आजकल बिल्कुल झींगा बन के बैठते हैं. मैं उनको हर दफ़ा ये कहती हूँ कि किसी इंटरव्यू में भी आप जाएं, चाहे वो आपका करियर वाइज हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे एजुकेशन वाइज हो, तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपका पोस्चर से होता है. ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो अपने पोस्चर पर ज़रूर काम कीजिए और बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरह बैठिए. अच्छा, so that is called poor posture. अब आप बच्चों को देखें हर वक्त स्मार्ट फोन के साथ लगे होंगे या टैबलेट जैसे आप जाते हैं वो कुशन पर नींद दराज होकर लेटे होंगे या बिल्कुल लेटे हुए होंगे और टैब जो फ़ोन है उनका या स्मार्ट बिल्कुल आंखों के सामने 6 इंचेस बेग है उसका डिस्टेंस. तो एक तो ये चीज़ है वो बच्चों में, क्योंकि बच्चों में अगर अभी से ये प्रॉब्लम्स आ गई तो एक तो मुसीबत ये कि उसके पास हमारे पहले से इस्टेब्लिश्ड लिटरेचर नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो पहले आई नहीं. तो हमें एक्चुअली हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है कि ऐसे बच्चों की देखें कि हमें क्या ट्रीटमेंट इस तरह. जो बड़े हैं हमारे पर्टिकुलरली आपको पता है हमारी जो ज़्यादातर लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हम उस लाइफ स्टाइल को कहते हैं जिसमें मेरे करियर का उठने बैठने का ताल्लुक ज़्यादा नहीं होता. मैं ज़्यादातर टाइम बैठा रहता हूँ, मैं एक्टिव नहीं रहता. एक्सरसाइज या जॉगिंग एक्सरसाइज तो हम करते ही नहीं ना. हमारे यहाँ तो वैसे भी कॉन्सेप्ट है कि एक्सरसाइज सिर्फ स्मार्ट होने के लिए या दुबला होने के लिए करना चाहिए. उनको बिल्कुल ये नहीं पता कि एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी सर्कुलेशन बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है. आपकी बॉडी को जान है तो जहाँ है प्रोग्राम का भी नाम भी है, तो ये आपकी बॉडी को ये बताता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं हरकत में हूँ तो बरकत है. ये बिल्कुल नहीं पता. तो इसमें ये जो स्ट्रेंथनिंग होती है एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेंथनिंग होती है आपकी मसल्स की, वो जोड़ों को रखते हैं, उसके ऊपर भी बात कीजिए थोड़ा सा. दूसरा ये ना कि चूँकि हमारी जो लाइफ स्टाइल ज़्यादा सेडेंट्री है, सो वी रिमेन इंडोर्स. और जब हम कमर के अंदर रहते हैं तो देन वी आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट एंड देन इट लीड्स टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. जो मेरे ख्याल में मैंने जितनी भी अपनी प्रैक्टिस में तो जो सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक यील्ड आई है, इसका मतलब ये कि भी मैंने 10 पेशेंट्स को अगर मेरे जहन में शक रहा कि भी इनको फलानी बीमारी, ठीक है, उसके लिए मैंने टेस्ट किया तो सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक यील्ड मेरी प्रैक्टिस में विटामिन डी की है कि भाई 10 में 9 बंदों का टेस्ट पॉजिटिव है. तो ये एक बहुत बड़ा डायग्नोस, उसको भी हमें एड्रेस करना होगा कि भाई. और तीसरा ये ना कि जो हमारी डाइट में ये जो फास्ट फूड का एलिमेंट आ गया या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, किसी ब्रांड का नाम तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप एक 250 ml की जो बॉटल होती है पेप्सी या 7 या जो भी कार्बोनेटेड, तो ऑन एवरेज इट हैज़ मोर देन 10 to 12 टीस्पून फुल ऑफ शुगर.
یعنی اگر آپ 10 سے 12 کپ چائے پئیں اور آپ 1 گلاس پیپسی پئیں تو صرف شوگر اور بھی اس کے لیکن صرف شوگر یا کاربوہائیڈریٹ یا سے 1 کپ چائے 10 to 12 کپس ٹی اور ایک 250 ml کی بوٹل دونوں برابر ہے. ان کا ایک یہ کہ ایک تو وہ ڈائبٹیز وغیرہ رکھتے ہیں لیکن جو میری اسپیشلٹی کے ساتھ ہے اور جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں وہ آپ کی گٹ میں جا کر انتستان میں جا کر آپ کی کیلشیم کی ایبزاربشن کو بھی روکتے ہیں. دے آر چیلیٹنگ ایجنٹس. تو یہ فیکٹر کاربونیٹڈ ڈرنکس ہم لوگوں کو زیادہ نہیں پتہ. یہ تو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے شوگر زیادہ ہوتے ہیں بندے, لیکن یہ نہیں پتہ کہ جب آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو آپ کی کیلشیم کی ایبزاربشن بھی کم ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی چونکہ کیلشیم کے اور بھی بہت سے فنکشن ہیں لیکن ہڈیوں اور پٹوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے تو آپ کے ہڈیاں اور پٹے کمزور ہوتے ہیں اور پھر آپ ذرا سا گرتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم نے آپ کے پکوڑے سموسے تو بند کر دیا, اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے فزی ڈرنکس بالکل بند کر دیں اور اس کی جگہ پہ نیچرل شکنجبین پئیں یا اورنج کا جوس پئیں, وائٹامن سی اپنی بڑھائیں, لیکن یہ بالکل نہ پئیں کیونکہ جب آپ یہ فزی ڈرنکس پیتے ہیں تو ایکچولی آپ روز اپنی ہڈیوں کو گلا رہے ہیں کیونکہ کیلشیم اس سے ایبزارب نہیں ہو رہا. ہم ویسے تو دیکھتے ہیں کہ اسموکنگ کے سگریٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ, بڑی خطرناک تصویر بنی ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی فزی ڈرنک کے اوپر نہیں بناتا بلکہ ایڈس چلتے ہیں, پیاری سی لڑکی ہوتی ہے, بہت ہی اچھا سا گانا ہوتا ہے اور ہر کوئی پھر اس بلکہ گانوں کا ایک پورا کا پورا سیریز ہے اس کے ساتھ گلیمرس کر دیا ہے اور ہم فزی ڈرنکس کے ایڈکٹ ہو گئے اور یہ نہیں جان رہے کہ ایکچولی کسی دن یہ ڈسیبلٹی کی طرف ہمیں لے جائیں گے. جہاں انہوں نے وائٹامن ڈی کی بات کی تو وہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے وہاں تو اتنی دھوپ اور اتنی گرمی ہے تو ہمیں وائٹامن ڈی کی کمی کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم بیسکلی ڈارک اسکن لوگ ہیں, مطلب ہمارے اندر میلانن زیادہ ہوتا ہے اور میلانن اس طرح سے وائٹامن ڈی کو دھوپ سے ایبزارب نہیں کر پاتا. دوسرا ہمارے پاس دھوپ تو ہوتی ہے لیکن ہم دھوپ میں اتنا جاتے نہیں ہیں اور اگر جاتے بھی ہیں تو کورڈ ہوتے ہیں اور ہم ایکسرسائز ایز سچ نہیں کرتے. ہماری ڈائٹ بھی وائٹامن ڈی رچ نہیں ہوتی. ہم دودھ دہی خالص قسم کا یا کلیجی یا اور بھی وائٹامن ڈی کے سورسز تھوڑے سے پوچھتے ہیں. آپ کو اگر کوکنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ تھوڑی سی مجھے بتا دیں کہ وائٹامن ڈی رچ کھانے کو اپنی سحری اور افطاری میں کیا انکلوڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں. اچھا, کوکنگ تو ایسا کوئی شوق نہیں ہوا اس لیے, لیکن یہ کہ فوڈ کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اصل میں انفارچونیٹلی جو وائٹامن ڈی ہے اس کی ایک ایک انفارچونیٹ میڈیکل فیکٹ یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کے سورسز اتنے اسٹرانگ سورسز نہیں ہیں جیسے آپ کی اور جیسے وائٹامن سی. اب وائٹامن سی کا ایک بہت اچھا سورس جو ہے وہ جو اورنجز وغیرہ, ٹھیک ہے, اینڈ یو گیٹ انف اماؤنٹ آف وائٹامن سی فرام دیز فروٹس. جو وائٹامن ڈی ہے اس کا جو اسٹوری وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی. ایک تو اس کے ڈائریکٹ سورسز ہیں لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ آن دیئر اون سیلف وہ آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے بچائیں. جو سپلیمنٹ لینا ہو تو ہیں ہمارے جیسے سی فوڈ ہمارے پاس ہیں, دیٹ کین بی اے گڈ سورس آف وائٹامن. سردیوں میں کھائیں گے. آگے پاس یوگرٹ اور ڈیری پروڈکٹس جو پرٹیکولرلی جو فورٹیفائڈ ملک ہے, جیسے ہمارے یہاں پر تو ہم چلیں زیادہ ان چیزوں کو وہ نہیں کر سکتے ٹرسٹ, لیکن باہر فورٹیفائڈ فوڈ جتنے بھی فورٹیفائڈ ملک یا فورٹیفائڈ یوگرٹ دے آر فار بیٹر سورس آف وائٹامن ڈی دین نیچرل یوگرٹ یا نیچرل ملک. اچھا, چیز از اے گڈ سورس. پنیر تو آپ پالک پنیر بنا کے کھائیں اور مٹر پنیر بنا کے کھائیں. جو گرین ویجیٹیبلز ہیں سیلڈس, تو وہ ویجیٹیبلز اور سیلڈس کے بارے میں تو دیکھیے تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے کہ یار اس کا جو بھی یہ فائدہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں. آپ جتنی بھی ویجیٹیبلس کھائیں, جس قسم کی ویجیٹیبل کھائیں, آپ جتنے بھی فروٹس کھائیں, آپ جتنے بھی سیلڈس کھائیں, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا جب تک آپ کو بدہضمی نہیں ہو جائے. اس میں آپ کی رنگت بھی آپ کی طرح ہو جائے گی. سب آپ اگر بتا دینا سب کو کہ اس میں رنگت آپ کی طرح ہو جائے گی تو ساری قوم کھانے لگے. میرا خیال میں شاید مجھ سے تھوڑی بہتر ہو جائے. یہ تو بہت اچھا ہوا, بہت ہی مزیدار گفتگو جاری ہے. آپ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بہت ہی مزیدار گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر انعام اللہ خان کے ساتھ, اور ڈاکٹر انعام اللہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح جوڑوں کا درد ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا, ابھی آپ کو عادت بھی نہیں ہوئی ہوتی, تو آپ کے جوڑ جو ہے نا بہت زیادہ دکھنے لگتے ہیں. آپ نے ایک روزہ رکھا, دوسرا روزہ رکھا اور آپ کمپلین کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی زیادہ کمزوری ہو رہی ہے, پورا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, جوڑ بھی ٹوٹ رہے ہیں. اور اب تو کووڈ کا بھی یہ آ گیا ہے کہ ون آف دا سمٹمس کووڈ کے یہ ہے کہ بخار کے ساتھ جسم ٹوٹنے لگتا ہے. ہم لوگوں کا تو ویسے بھی عام طور پہ جسم کافی ٹوٹ رہا ہوتا ہے, یہ نیچرل ٹینڈنسی بھی ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیے کہ رمضان میں کیسے لوگ اس سے نہ گھبرائیں, وہ ایسی کون سی چیزیں صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی ہیبٹ کا حصہ بنا لیں کہ رمضان کے بعد بھی اگر وہ یہ ہیبٹ
हैबिट्स रखेंगे तो उनको ये जोड़ों का दर्द जो है और ये इस तरह का जिस्म टूटना नहीं होगा. तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आजकल रमज़ान भी चल रहा है. मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगा. इट्स वेरी रेलेवेंट थिंग टू डिस्कस. देखिए, जब भी रमज़ान शुरू होता है तो शुरू के जो पहला हफ्ता होता है 3 से 5 दिन, उसमें चूँकि रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है. हम लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो थोड़ी टाइम चेंज हो जाती हैं. कुछ हमारा फूड थोड़ा चेंज हो जाता है. हम लोग हमारी ज़्यादातर लोग जो सुबह नाश्ते के टाइम कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, चाय या कॉफ़ी वगैरह, वही सारी हैबिट्स चेंज हो जाती है. तो उसमें से जो शुरू के कुछ दिन हैं उनमें बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती है और उसको लोग फॉल्सली रोज़े के साथ जोड़ देते हैं, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिस परसेप्शन. अच्छा, तो ये रोज़े की वजह से नहीं, ये रोज़े की वजह से नहीं, ये बेसिकली ये है कि चूँकि आप एक नए हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे होते हैं और आप अपनी पुरानी बुनियादें आप छोड़ रहे होते हैं, शैतान तो आपको आप तो वो जो पहले के 3-4 दिन हैं उनमें आप थोड़ा अपना स्टेमिना रखना. और मैं आपको 2-3 सी टिप्स दूँगा जो कि आपको, जैसे आपने राइट लिखा कि रमज़ान, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में आजकल लोग कहते हैं कि जी और हैवी कि भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. देयर आर अ कपल ऑफ स्टडीज़ जो कि ये पॉइंट आउट करती हैं कि अगर आप रमज़ान की 30 रोज़े रखें और फिर अफ्तारी में खुराक के पहाड़ों के पीछे ना भागें, जिस तरह उस तरह रखें जिस तरह रिलीजन ने बताया हुआ, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है. Intermittent fasting is actually one of the ways to boost your immunity. लेकिन हम ये क्या करते हैं कि हम फिर रमज़ान के बाद वो सारी अच्छी आते हैं, एकदम ईद के दूसरे दिन सभी से जो हम शुरू होते हैं तो अगर आप वो हैबिट्स कंटिन्यू रखें तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट. इवन जो NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड, उसकी एक बहुत कॉमन स्ट्रेटजी ये है कि वो लोगों को बताता है कि अगर आपने अपनी किसी बुरी आदत से जान छुड़ानी है, पर्टिकुलर मुस्लिम्स फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, तो आप रमज़ान से शुरू करें. क्योंकि जो भी काम 2 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे करते हैं, हाँ, तो वो ज़्यादा बंदे उसमें परफॉर्म करते हैं. लेकिन ज़ूम पे करेंगे, मेरा ख्याल है ज़ूम पे करेंगे. मैंने सिगरेट छोड़ दी, चलो तो ज़ूम पे इफ्तारी करेंगे. जिस तरह हमारे क्रिकेटर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो थोड़ा सा अपनी डाइट की तरफ ख्याल रख लीजिएगा. आज का ज़रा मौसम इतना गर्म तो नहीं है लेकिन इतना ठंडा भी नहीं, तकरीबन कभी इधर हम आखिरी रमज़ान में चले जाएंगे आखिर आशना. तो ऐसी डाइट आप जिसमें फ्लूइड का पोर्शन ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स हो गए, हर किस्म का फ्रूट हो सकता है जब तक आप डायबिटिक नहीं, वेजिटेबल्स हो गए, हर किस्म का सैलेड हो गया, ठीक. और जो 2 बड़ी चीज़ें हैं जो जिनसे मैं कहूँगी आप अपने आप को बचाना चाहिए या कम करना चाहिए अगर बोलने का बहुत टेस्ट है या वो इन्जॉय करना चाहता है, क्योंकि इफ्तार तो आपको पता है कि भाई वो ऑलमोस्ट रमज़ान का एक हिस्सा है. इस तरह नहीं हो सकता कि आप रोज़ा भी रखें और आप इफ्तार का एहतमाम भी ना करें. तो एटलीस्ट जो 2 चीज़ें जिनको आप इफ्तार में अवॉइड कीजिएगा ज़रूर, वो है डीप फ्राइड चीज़ें, जो बिल्कुल आप 10-15 मिनट जी. अगर समोसा आप खाना चाहते हैं, आपका टेस्ट है, तो आप समोसे की स्टफिंग चेंज कर लें. समोसे में आप एक तो उसको डीप फ्राई ना करें, किसी अच्छे ब्रांड का जैसे वर्जिन ऑयल है उसको यूज़ कर लें, और दूसरा उसमें उसकी स्टफिंग वेजिटेबल की कर लें, ठीक है, या अनियंस की कर लें. पोटैटोज़ को ज़रा अवॉइड करें क्योंकि बहुत स्टार्ची होता है. और दूसरी कि डेट्स का ज़रूर यूज़ करें. डेट्स जो है ना, जो खजूर है, सुन्नत रसूल भी है, नबी में भी आती है, उसमें मतलब आपको इस दुनिया का भी फ़ायदा है और उस दुनिया का भी फ़ायदा है. 3-4 खजूरें आप अपनी इफ्तार का ज़रूर हिस्सा. दूध और खजूर तो मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतर हो जाएगा ना, आपका विटामिन डी भी आ गया और सारा कुछ आएगा. और तीसरा ये ना कि आप थोड़ा स्पेस करें. हम लोग इस तरह करते हैं ना कि चूँकि पूरा दिन रमज़ान में ये होता है कि पूरे दिन चूँकि आपने खाना नहीं खाया होता तो स्टमक थोड़ा श्रिंक कर जाता है. ये मेडिकल फैक्ट है, ये दिस इज़ नॉट एनीथिंग. और इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं काफ़ी हद तक उनकी भूख, उसमें एक एलिमेंट ये कि स्टमक थोड़ा श्रिंक कर जाता है. तो कोशिश करें कि एकदम जब आप इफ्तार बनाएं तो एकदम सब कुछ खाने पीने में आप थोड़ा सा इफ्तार कर लें, जगह से नमाज़ पढ़ लें, 5-10-15 मिनट के बाद फिर आकर आराम से अपना खाना शुरू कर दें. और उसमें जो फ्लूइड कंपोनेंट्स जैसे स्मूथीज़ हो गई, जूसेस हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेकिन खुद जो घर के बने हुए जूस. बिल्कुल ये बात तो, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ देखे ना, हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो इसलिए इतने हेल्दी थे कि वो चक्की के आटे की रोटी खाते थे, देसी घी इस्तेमाल करते थे या देसी मक्खन इस्तेमाल करते थे, और साथ जो दूध दही भी इस्तेमाल करते थे. अगर आप अपनी सहरी में, हम बार बार कहते हैं तलबीना या दलिया जो है उसको दूध
میں پکائیں, ساتھ اس میں ڈیٹس اور یہ جو کھجور ہوتی ہے وہ استعمال کریں, اور انڈا استعمال کریں, دودھ دہی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جو کہ خالص ہو, تو آپ کو ان ساری قسم کی بیماریوں سے آپ کو پوری طرح چھٹکارا مل جائے گا. اور ورزش جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ سحری کے بعد ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے چل کے جانا ہے مسجد تک. اب چلے اگر آپ مسجد تک نہیں بھی جا رہے تو آپ صبح کے وقت جو بھی اپنی تلاوت کرتے ہیں یا جو تسبیح کرتے ہیں وہ اپنی چھت پہ یا لان میں یا گلی میں پوری چہل قدمی کرتے ہوئے کریں. اس کے بعد افطاری کے بعد بھی کریں, اور تھوڑا سا ایکٹیو رہیں. جتنا زیادہ آپ ایکٹیو رہیں گے آپ کو نہ صرف آپ کی جوڑ بھی نہیں دکھیں گے بلکہ آپ خوش و خرم بھی رہیں گے, پازیٹیو رہیں گے, نہ کسی سے لڑیں گے نہ جھگڑیں گے, اور رمضان کا ٹرو فائدہ اٹھائیں گے. بہت ہی اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. آنے کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انعام اللہ. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم آئیں گے کوئی نیا ٹاپک لے کے. امید ہے آج آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.